دین سے دوری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یقیناً بات ہے کہ یہ ایسا حق ہے کہ حق تو ہوتا ہی کڑوا ہے کہ مسٹر اور ملا کی طبقاتی تقسیم ڈال دی گئی ہے. یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم سارے مسلمان ہیں. بالکل صحیح. جی یہ مسٹر ہے جی، یہ ملا کا کام ہے جی، یہ مسٹر کا کام ہے. نہیں بھائی، ملا مسٹر. ایک میں اس میں آخری فقرہ میں کہتا ہوں کہ بھائی بڑی عجیب بات ہے کہ میں منع کیا کرتا ہوں دوستوں کو کہ لفظ دنیا دار نہ کہا کریں. صحیح. کہ یہ بندہ دنیا دار ہے. نہیں، ہم سارے دیندار ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس کلمہ ہے، قرآن کی دولت ہے، نبی اسلام کی دولت ہے، صحابہ اہل بیت کی دولت ہے ہمارے پاس رضی اللہ عنہم وعنہن اجمعین. تو دنیا دار کا، دنیا دار تو کافر کو کہا جاتا ہے. تو اس لیے یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ دجال سے پہلے دجالیت ہے، اور پھر دجال آئے گا. دجال کا تو واضح طور پہ حدیثوں میں موجود ہے کہ وہ آئے گا، تباہی پھیلائے گا. اس کے ماتھے پہ جو ہے نا کاف فا اور را لکھا ہوگا. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ دجال بھی ایک نشانی بتائی جاتی ہے قرب قیامت کی، اس کے بارے میں ذرا ارشاد فرمائیے، اس کی تو کہانی سنائے ذرا ہمارے ناظرین کو. سر جی دجال جو ہے وہ صحیح حدیث مبارکہ سے جی بالکل واضح ثابت ہے، اور درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں وہ حدیث. ٹھیک ہو گیا کہ خروج دجال ہوگا. جی. لیکن ہمیں اس پوائنٹ کو یہاں سے سمجھنا ہے کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دجال سے پہلے دجالیت ہوگی. ٹھیک ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اچانک ہی دجال آ جائے گا. نہیں، دجال کے آنے کے لیے باقاعدہ راستہ ہموار ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اس کو ویلکم کرنے کے لیے نا دجال سے پہلے دجالیت ہوگی. ٹھیک. اور خلاصہ حدیث دیکھ کر، علماء اکرام کی تعلیمات دیکھ کر، اسلاف امت کے جو ہے نا وہ مذاکرے پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ دجال سے پہلے دجالیت کیا ہے. اس چیز کو سمجھنا ہے. جی. وہ یہ ہے کہ دھوکہ عام ہو جانا، فریب کا عام ہو جانا، ٹھیک ہے، مسلمان کا دشمن ہو جانا، صحیح، خونوں کا سفید ہو جانا، بھائی بھائی کا دشمن ہو جانا، صحیح، ٹھیک ہے، دنیا کی لالچ کا زیادہ آ جانا، اور دین کی طلب کا کم ہو جانا. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے بڑا جو دجال سے پہلے دجالیت ہے نا، وہ یہ ہے کہ مسلمان کے خلاف ایسا ایک پروپیگنڈا تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. یار مسلمان ہو کے مسلمان کے خلاف، مثال کے طور پہ اب دیکھیں، ایک کوئی مذہبی پارٹی ہے، سیاسی پارٹی ہے، یا کوئی تاجر ہے، یا کوئی وکیل یونین ہے، جب ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، وکیل یونین ہے، یا کوئی مزدور یونین ہے، یا کوئی ٹیچر یونین ہے، اے بی سی کوئی بھی ہے، کوئی ایک کو نامینیٹ کرنا بھی مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب ہے وہ سارے، وہ میں کہا کرتا ہوں کہ مسجد کے ممبر سے لے کر گلی کے خاک روب تک، ٹھیک، کہیں نہ کہیں کسی جگہ گڑبڑ ہوتی ہے. ممبر کا عالم گڑبڑ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے نبی کا وارث ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن غلطی کوئی کرے گا تو وہ عالم کے روپ میں آئے گا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ دجالیت جو ہے وہ کیا ہے. دیکھیں نا، مثال کے طور پہ ایک بندہ، میں دیکھ رہا تھا کہ جب کوئی کسی کے خلاف ہوتا ہے تو اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، اس کی جو ہے نا گفتگو کو کاٹ کر اپنے منشا کے مطابق تیار کیا جاتا ہے. صحیح. اور پھر وہ جب بندہ پہلی نظر میں سنتا ہے تو کہتا ہے یار یہ بندہ یہ بات کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ بات کہہ نہیں رہا ہوتا. صحیح ہے. اس کی بات کے کلپس کے اول آخر کو کاٹ کر جوڑے ہوتے ہیں سارے، وہ ایسا بنایا گیا ہوتا ہے نا قطع برید کر کے. ٹھیک. تو اس کی ایڈیٹنگ کی گئی ہوتی ہے. بالکل. تو وہ سمجھتا ہے یار، وہ پھر گستاخی کے فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جی فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ، فلاں غدار ہے، فلاں صحیح ہے، فلاں صادق ہے، فلاں امین ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ دجالیت ہے، یعنی کہ صحیح چیز کو غلط رخ دینا. ایک حدیث میری ذہن میں آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے کہ قرب قیامت میں سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت سمجھا جائے گا. اللہ اکبر. صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھا جائے گا. بالکل ٹھیک. تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم اپنا ایک مائنڈ سیٹ تیار کریں کہ رانگ از دی رانگ اینڈ رائٹ از دی رائٹ، کہ بھائی صحیح صحیح ہے، غلط غلط ہے. ہم اس بات پہ جب لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی تو وہ کیسے کہیں گے کہ جی یہ صحیح صحیح ہے اور غلط غلط ہے؟ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی. وہ غلط کو بھی صحیح سمجھ رہے ہوں گے. اس کی بنیادی وجہ دین سے دوری ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے اپنا پورا جو ہے نا زندگی کا دار و مدار موبائل پہ کر لیا. صحیح. یقین جانیے ہمارے نوجوان جمعے میں لیٹ آتے ہیں تو بعض اوقات محلہ ہوتا ہے نا، پوچھتے ہیں، خطیب ہیں تو ہم پوچھتے ہیں یار آپ لیٹ کیوں آئے ہو؟ تو میں بعض اوقات مذاق کر کے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی مٹک مٹک کے عربی خطبے کے وقت آپ آ رہے ہوتے ہو، کیا دین مکمل ہو گیا؟ آپ نے سب کچھ سیکھ لیا؟ تو کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، یوٹیوب پہ ہر چیز موجود ہے.
اچھا اچھا پہلے وقتوں میں محفلیں ہوتی تھی نا، ہاں کانفرنس ہو گئی سیرت النبی کے عنوان پہ، توبہ کے عنوان پہ، ہاں علامات قیامت پہ، جی تو لوگ شوق سے سننے آتے تھے. اب نہیں جاتے، پتہ ہی کیوں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جی خیر ہے یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے، ہم گھر بیٹھے ویڈیو سن لیں گے. صحیح. اور وہ سستی ہو جاتی ہے، نیند، پھر موبائل، وہ ہو نہیں سکتا. تو بیسیکلی بنیادی طور پہ یہ جو غلط کو غلط نہیں سمجھ رہے، ہاں اس کی بنیادی وجہ دین سے دوری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دین سے دوری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یقیناً بات ہے کہ یہ ایسا حق ہے کہ الحق تو ہوتا ہی کڑوا ہے کہ مسٹر اور ملا کی طبقاتی تقسیم ڈال دی گئی ہے. بالکل یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم سارے مسلمان ہیں. بالکل صحیح. نہیں جی یہ مسٹر ہے جی، یہ ملا کا کام ہے جی، یہ مسٹر کا کام ہے. نہیں بھائی، بالکل ٹھیک. ملا مسٹر. ایک میں اس میں آخری فقرہ میں کہتا ہوں کہ بھائی بڑی عجیب بات ہے کہ میں منع کیا کرتا ہوں دوستوں کو کہ لفظ دنیا دار نہ کہا کریں صحیح کہ یہ بندہ دنیا دار ہے. نہیں، ہم سارے دیندار ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس کلمہ ہے، ہاں قرآن کی دولت ہے، نبی اسلام کی دولت ہے، صحابہ اہل بیت کی دولت ہے ہمارے پاس رضی اللہ عنہم وعنہم اجمعین. بالکل. تو دنیا دار کا، دنیا دار تو کافر کو کہا جاتا ہے. تو اس لیے یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ دجال سے پہلے دجالیت ہے، اور پھر دجال آئے گا. دجال کا تو واضح طور پہ حدیثوں میں موجود ہے کہ وہ آئے گا، تباہی پھیلائے گا. اس کے ماتھے پہ جو ہے نا کاف فا اور را لکھا ہوگا، اور جہاں سے گزرے گا وہ تباہی پھیلائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا. اس کے ایک طرف جو ہے نا چشمہ چل رہا ہوگا، ایک طرف آگ چل رہی ہوگی. حدیثوں میں آتا ہے پانی پیاس لگے تو آگ میں ہاتھ ڈالنا ہے. صحیح. کیوں؟ جو تمہیں پانی نظر آ رہا ہے وہ اس کا دجل ہے، وہ آگ ہے. اللہ. اور جو آگ ہے تمہیں نظر آ رہی ہے وہ اس کا دجل ہے، چونکہ اس کے معنی ہے دھوکہ دینا، دجال کے معنی دھوکہ دینے والا. تو وہ جو ہے نا وہ اس کی وہ پانی نظر آ رہا ہے. پانی آگ اور آگ پانی. بہت بڑا فتنہ ہے، بس اللہ کی رحمت سے سمجھ آئے گا. اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت کرے. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سورہ کہف کا اہتمام کیا جائے. بالکل. ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھی جائے. اللہ ہمیں دجال سے بھی محفوظ فرمائے گا اور دجال کے فتنے سے بھی محفوظ. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک.